نہ نماز شروع کی تھی نہ روزہ شروع کیتا ہے، کوئی شے بھی نہیں کی تھی، صرف میں نے نکال کے جنت میں جس نبی کا خاندان ٹوٹے ٹوٹے ہوا گیا، 18 اہل بیت ذبح ہوئے، 18 پھر بھول ہو جا کے ختم کی وجہ سے کربلائے نماز نہیں چھڑی۔ السلام علیکم ناظرین محترم، لیکن ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے لائک مرحوم میرا بچپن کا دوست، میں ایڈا سفر کر کے آج کل کوئی خانیاں کے نہیں جاتا، صحت کی کمزوری کی وجہ سے۔ ایک دن آپ فرمایا علی میرے بعد تیری قوم تجھ سے بے وفائی کر، آپ فرمایا یا رسول اللہ میرا دین سلامت رس، آپ فرمایا تیرا دین سلامت رس، اللہ علیہ پھر میں نے کوئی پرواہ میرے نبی نے آپ کا ہاتھ نہ پھیرا دین اپنے سینے نہ اللہ کے فرمایا علی خوش ہو گیا، جنت تیرا گھر میرے گھر کے سامنے، فرمایا عبداللہ ملا سب کچھ چھوٹا بچہ عبداللہ دوسرا۔ میں خیال آئے بھائی اس معصوم بچے نے کسی دیا خادمہ نے آ کے چھولی چھپایا تو انہیں حرملہ اب وقت آئی تو تیر آیا اسے لگا آئی بھی نہ دیکھی 12 دن ربیع الاول دے مربیہ پھر بس اسی نبی کا جشن منا لیا، سرکت جنت واجب ہو گئی، اللہ قسم جھوٹ ہو لڑکیاں لڑکے نچتے ہوئے جس کام کو میرے نبی نے حرام کی تھا وہ میلاد نبی جو کم کر رہے ہیں جناب جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت محبت سے حاصل ہوتی ہے جنہیں اپنی جان کی قربانی دے کے اپنے رب کو راضی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الانبیاء واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان آپ کو سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا الموت لیس منہ الفوت، موت سے آج تک کوئی بچ نہیں سکا۔ ان اقمتم لہ اخذکم، اس کا مقابلہ کرو گے یہ تمہیں پکڑ کے گرائے گی، وَإِن فَرَرْتُم مِّنْهُ أَدْرَكَكُمْ، اس سے بھاگو گے تو یہ تمہیں گریبان سے پکڑے گی۔ لہذا الوحا الوحا، جلدی کرو جلدی کرو۔ کس چیز کی؟ النجا النجا، آخرت میں نجات پانے کی جلدی کرو، ٹائم تھوڑا ہے۔ تو کیسے جلدی کریں؟ یہ سب آپ کی وصیت ہے۔ جنگ صفین کے بعد آپ نے مولا حسن علیہ السلام کو یہ وصیت لکھوائی، باقاعدہ لکھنے والا اور تھا، آپ فرما رہے تھے وہ لکھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جلدی کرو کس چیز کی؟ آخرت میں نجات پانے کی جلدی کرو۔ کیسے جلدی کرو؟ کیا طریقہ ہے؟
فرمایا احی قلبک بالموعظہ، اپنے دل کو زندہ کرو قرآن پاک کے ساتھ۔ دل زندہ ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے، قرآن کو سمجھنے سے۔ احی قلبک بالموعظہ، اپنے دلوں کو زندہ کرو قرآن کے ساتھ۔ وَنَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ، اور اسے نورانی بناؤ اللہ کے محبوب کے فرمان سے۔ زندہ ہوگا قرآن سے، نورانی ہوگا نبی کے فرمان سے۔ جو 60 سال قرآن اٹھا کے بھی نہ دیکھے تو اس کا دل کیسے زندہ ہوگا؟ اس کے سامنے قرآن ہے ہی۔ وَقَوْلِهِ بِالزُّهْدِ، اور اپنے دل کو مضبوط کرو، طاقتور کرو، دنیا کو لات مار کے، دنیا کی بے رغبتی کے ساتھ کہ یہ تمہیں دھوکہ نہ دے۔ اور کیا کرو؟ وَظَلِّلْهُ بِالْمَوْتِ، اسے موت یاد دلاؤ۔ طارق جمیل، ایک دن تو مر جانا ہے، خود ہی تیاری کر، موت کسی کو نہیں چھڑیا۔ فَظَلِّلْهُ بِالْمَوْتِ، موت کے ذریعے اس کو قابو کرو۔ وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَاءِ، اور اس سے روزانہ یہ بات اس کے سامنے دہراؤ کہ ایک دن تو مٹی ہو جائے گا، ایک دن تیرا وجود مٹی ہو جائے گا۔ وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَاءِ، کہ اس کو یاد دلا تجھے مر جانا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، یہ نہج البلاغہ میں ساری وصیتیں لکھی ہوئی، میں تو اوپر بھی تھوڑی سی پڑھوں گا۔ اور پرانی قوموں کے قصے اس دل کو سنا۔ اعرض علیہ اخبار الماضین، جڑے مر مک گئے انہاں دی کہانی انہاں نوں دس۔ وہ آندے آن اسی بڑے بڑے بندے ہیں، سانو کوئی ہلا نہیں سکتا، آج جو مٹی دا ڈھیر بنے پے ہیں۔ یاد دیوا کہ ایک دن تو بھی مٹی دا ڈھیر بن جانا ہے۔ وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَاءِ، فنا ہون دا علم، وعدہ لے کے یاد کر ایک دن تو مر جاؤں۔ اثر مرحوم میرا بچپن کا دوست ہے، میں ایڈا سفر کر کے ہوں اج کل کوئی خانیاں کے نہیں جانا، صحت کی کمزوری کی وجہ سے۔ لیکن میرے والد میاں اعلیٰ بخش اطہر دے والد میں ملازم حسین، اردو میں ایمرسن کالج ملتان کٹھے پڑے، ایک نسل پہلے کی دوستی ہے۔ اور مینوں کیوں پتہ لگ گیا کہ میں ہاسٹل تو باہر نکلیا، انہوں نے والد صاحب کے اطہر کے چھوٹا بھائی انہوں نے یاد ان کو اوپر ہو جانا، تو میں نے اندازہ ہو گیا بھائی اطہر دے کوئی بزرگ ہیں۔ میں جا کے ملیا، اطہر دسے جی میرے کمرے کے ساتھی ہیں۔ میں کو پوچھنے لگے بیٹا کتوں ہیں؟
میں کہ جی میں تلمبے السلام علیکم ناظرین مولانا طارق لیکن ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں شکریہ آخر لگے میاں اللہ بخش ہو جان میں کہ جو میرے والد محترم وہ بڑے خوش ہوئے کہنے تیرے والد تھے میری ایمرسن کالج بڑی سونی جوڑی آئی میرے کو ایک سال گانا میں ایک سال پیچھا ہوں اور ساری بڑی دوستی ہوتی ہے آپس تو ایک نسل پیچھے کا تعلق بڑھیا جڑا اس دن انہوں نے یاد دلایا کہ میں تیری آلہ بخش مرہوم مددویں مرہوم ادبی مرہوم اسی ایمرسن کالج کٹھے پڑ گئے تو میں کہ جی ادب تو میں نہیں آئے ایک سال پیچھا میں ایک سال لگا میرے ابا جی ایک سال لگا دوسرے ایک سال پیچھا ہے تو ایک تو تعلق بن گیا نسبت بھی بن گئی جڑ گئی بڑے خوش ہوئے بڑا میں نے پیار کیتا ہوں تو فرمایا آہد علیہ اخبار الماضین بیٹا پچھلی قوموں کے حال سنا اپنے آپ میں این حلو کتھے تر گئے این نظرو کتھے لے گئے فإنک ترا قد انتقلوا من دار الغرور تو اپنی اچھیاں نال ویکھ لے سن بیٹا کہ وہ ایک دھوکے دا گھر چھڑ گئے وَنَزَلُوا فِي دَارِ الْغُرْبَةِ اور انجانے دیر سے جا کے سائدر فَإِنَّكَ صِرْتَ كَأَحَدٍ ایک دن تی لگے گئی حال ہو جاؤں تینوں موت جا کے لے جاؤں تیرے باپ مل جاؤں تو فَلَا تَبِعْ آخِرَتَكَ بِدُنْيَا بَلْ بِعْ دُنْيَاكَ بِآخِرَتَكَ اے ایک جملہ تم سنو بیٹا کدی آخرت ویش کے دنیا نہ کمان کدی آخرت ویش کے دنیا نہ کمان بلکہ دنیا بیچ کے آخرت کمان دنیا بیچ کے آخرت کمان ایک دن آپ فرمایا علی میرے بعد تیری قوم تجھ سے بے وفائی کرے آپ فرمایا یا رسول اللہ میرا دین سلامت رس آپ فرمایا ہاں تیرا دین سلامت رس فرمایا اذا اللہ بالی پھر میں نے کوئی پرواہ کوئی نہیں اگر میرا دین سلامت ہے پھر میں نے کوئی پرواہ کوئی نہیں تو فرمایا کہ ایک دن تو ہی مٹی اچ مٹی ہو جانا میرے بیٹے لہذا کدی آخرت کا سودا نہ کر دنیا کا سودا کر کے آخرت بچا آخرت کا سودا کر کے دنیا کے مگر نہ لڑ جانے تفیل دھوکھا ہے ایک آپ نے شکل کمیل علیہ السلام خوب زیادہ مشہور ہے ایک آپ نے شکل زرار بن سمرہ کینانی وہ ذرا ٹھاک مشہور ہے اپنی عبارت تو ہم پڑھ کے سنیں اس کے آخر علی دی کچھ صفات کا بیان کرو فرمایا کان واللہ بعید المدار بڑی اونچی سوچ رکھتے ہیں بڑی اونچی سوچ رکھتے ہیں
آخرت میں پہلے رکھتے ہیں، دنیا میں بارش رکھتے ہیں۔ شدید القوا، اللہ نے بڑا طاقتور جسم عطا فرمایا ہے۔ خیبر کا قلعہ حرکت نال بوا، خیبر کا دروازہ حرکت نال پڑھ کے رکھ دیتا ہے۔ شدید القوا، اور یہ فرمایا یستانس باللیل وظلمتہ، رات کا اندھیرا انہوں بڑا چنگا لگتا ہے۔ وَيَسْتَوْحِشُ مِنَ الدُّنْيَا وَزَهْرَتِهَا، اور دنیا کی رونق تو بڑے بیزار کے دور دور رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کأنی اسمعہ الآن، حالی میرے کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ کہتے ہیں وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ السُّجُودَ، رات اندھیر تاریخ پڑ چکی ہے۔ وَحَارَتْ نُجُومُهُ، تارے بھی تھک کے سوتے پہ۔ ایک بندہ کوفے دی مسجد وچ مصلی پہ بیٹھا، قابضاً علی لحیہ، ان کر کے داڑھی میں دونوں ہاتھاں نال لگا ہے۔ وَيَتَمَنَّ تَمَنُّ السَّلِيمِ، اور ان تڑپ رہا ہے یہ پٹھوں میں درد لڑے گا، تڑپتا ہے۔ ساپٹ ٹانگ مارے نا کوئی درد نہیں ہوتا، تھوڑی دیر بعد جس سے خون رکنا شروع ہوتا ہے پھر تکلیف پٹھوں فوری درد پیدا ہوتا ہے، فوری خون رکتا ہے، اور بندے کی دھاڑ ہوتی ہے۔ فرمایا وَكَأَنِّي أَسْمَعُ الْآنَ، میں لگتا ہے کہ میں ہوں بھی انہوں نے بیچ رہے ہیں، انہوں نے شہادت تو بات کی گل کرا۔ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ السُّجُودَ وَغَابَتْ نُجُومُهُ، رات اندھیر ہو گئی ہے، تارے تھک کے سائیں گئے۔ وَهُوَ يَمِيلُ فِي الْمِحْرَابِ، وہ اپنے مصلی پہ بیٹھے، قابضاً علی لحیتہ، داڑھی میں دونوں ہاتھاں نال لگے ہوئے۔ یتمنّ تمنّ السلیم، ان تڑپ رہے ہیں جویں پٹھوں میں دنگا ہوا تڑپ رہے، سوکھ نہیں فرمائے، پٹھوں فرمائے۔ وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ، اور ان روندے جویں دکھاں کا مارے روتا ہے۔ وَيَقُولُ لِلدُّنْيَا، اور دنیا نو خطاب کر کے فرمائندے اِلَيَّ تَقَرَّبْتَ، وہ پاگل میں نو دھوکہ دیوان آ گئی، اِلَيَّ تَزَيَّنْتِ، میں نو پسامن واسطے آ گئی، اِلَيَّ تَشَوَّفْتِ، میرے شوقے چاہیے، اِلَيَّ تَشَوَّفْتِ، میرے واسطے زیب و زینت سے میک اپ کر کے آئی۔ ہیہات ہوئی میری دفع ہو جا، کسی اور نو دھوکہ دے۔ قد بدت کی ثلاثہ، میں نے ترے طلاق دے چکیاں۔ لا سبیل لی الیک، تیرا میرا راہ کبھی کٹھا نہیں ہو سکتا۔ عمر کے قصیر، عمر تیری ترے دیڑے، ایک گزر گیا، اس آمد کوئی نہیں، ایک آمنا ہے وہ پتہ کوئی نہیں، تو ایک جڑا گزرتا ہے بس یہ تیری زندگی۔ عمروں کے قصیر، عمر تیری تھوڑی، مجلس کے حقیق، تیری بڑی بڑی بادشاہیاں کے تختہ ایک بالکل حقیر بے قیمت ہے۔ وخطروں کے یسیر، اور تیری عزت تیری بادشاہی بڑی معمولی شے۔ فقالوا الذين نقلوا هاي من قلة الزار وبعد السفر ووحشة الطريق،
سفر لمبا ہے، عمل تھوڑا ہے، اور چلیاں جامنا ہے، پتہ نہیں میرا کی بننا بن چکے گا۔ میرے نبی نے آپ کا ہاتھ نہ پہ اور ان اپنے سینے نہ لا کے فرمایا علی خوش ہو گیا، جنت تیرا گھر میرے گھر کے سامنے۔ تو پھر وہ فرما رہے عمل بڑا تھوڑا ہے، سامان بڑا تھوڑا ہے، سفر بڑا لمبا ہے، کل یہاں جانا ہے، بدن میرا بڑھنا نہیں ہے۔ خبر دے والا خبر دے بیٹھا ہے کہ جنت تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ یہ خوشخبری کسی صحابی نے نہیں دی تھی، صرف علی نے دی تھی، تیرا گھر میرے گھر کے سامنے۔ اور یا اللہ سفر بڑا لمبا ہے، کل یہاں سے چھوڑ کے جانا ہے، اور نکلی جان قبروں کی ساتھ ہے۔ میرا نبی فرما چکے ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے اسی جنت ہے۔ وہ فرما رہے ہیں یا اللہ عمل تھوڑا ہے، سفر لمبا ہے، چلیاں جانا ہے، میرا جیون نظر تو بڑھیا پیا سارا کچھ، تو اسی صرف یہی لیا کہ جنت ہے چلے جانا، ایڈی سستی ہے جنت۔ یداد محرم دے امام حسین رو بیٹھ کے دے جنت لگ جیسے، یہ دھوکہ ہے، بڑا دھوکہ ہے۔ فرمایا لمبا سفر ہے، کلیاں جانا، میرا نام پڑھنا کی ہے، میں نے کوئی پتا نہیں۔ وہ ہستیاں ہیں، فرمایا کہ حسن اور حسین جنت جوانہ کے سردار، اور انہوں دی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار۔ تو بڑے روندے پہن یا اللہ میرا کی بنس، اسی انپڑھ ذاکران کی سن کے کہ دادیں ماتم کر لو جنت اور ٹھیک ہو گئی، کڑی سخی سارا خاندان ذبح کروا دیتا، یا اللہ تو راضی ہو۔ اور اہل بیت دے 17 نوجوان نادیاں گردناں کٹیاں پئیاں تے جسے بکھرے ہوئے پئے، تے انہوں جنت دی سرداری لگی ہوئی۔ 17 اہل بیت، باقی خادمہ ہیں، 17 اہل بیت تھے، وہ لاشاں پئی ہیں۔ تو تفصیل سے فرمایا عبداللہ کو ملا دے، سب تو چھوٹا بچہ عبداللہ 2 سال، عبداللہ کو ملا۔ ہمیں خیال آئے بھائی اس معصوم بچے نے کسی کیا، تو وہ خادمہ نے آ کے جھولی چھپایا، انہیں پٹ سے پکا کے تو انہیں انجوین دیتے ہیں بڑی حسرت نال کہ میری بھی باری آنی ہے،
انہوں نے خیال آیا کہ انہوں نے آٹھنا کسی حرملہ قد رفتائی خدا تیر آیا اسے لگا پاہ ہو گیا انہوں نے ہائی بھی نہ نکلی اینڈ سے ہو گیا اس نے اپنے بوکے چھو پار لیا اور اپنی اسمان کو اٹھا لیا فرمایا یا اللہ تو راضی ہے میں بھی راضی نہ دیکھو بدلا تو سال کا معصوم بچہ پھر کئی بڑا دشمن ہو گئی دل نہیں کرے اس نے زبا نہیں کرے ایتھے تیر لگ گئے اور نکل گئے ندی آئے بھی نہیں فون لے کے گئے ہوا سڑ گیا یا اللہ انہوں نے ملک بدلا تو بدلا کوئی بھی اپنی موت نہیں مرے سب ذلت کی موت مرے میں اس وقت سے ساری بات سنائی اس رفتہ نے معلوم کر کے تم ذاکر رکھیں کے پاس جنت تھوڑی پکی ہوگی ایک دھوکہ دے رہے ہیں ایک فراڈ کر رہے ہیں تم 12 دن ربیع الاول دے مولوی آکھن بس تسی نبی دا جشن منا لیا سارت جنت واجب ہوگی اللہ کی قسم میں جھوٹ بولنا تو توڑے نال پھر بہار کر رہے ایڈی سستی جنت نہیں ہے ان 12 دن ہولڈا مکیٹ کر کے میں سوری میں نے کسی ویڈیو دکھائی لڑکیاں لڑکے نچتے ہیں جس کا میرے نبی نے آرام کی تھا وہ میلاد النبی جو کم کر رہے ہیں جناب جنت کا سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں کہ جنت ہی لگ گئی اس دھوکے کو بات دادے ہیں اسی ماتم کر لیا تو جنت لگ گئی نہیں اللہ دی قسم نہیں جان مال کی قربانی دیونی بندی ہے پھر جا کے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت محبتیں سے نازل ہوتی ہے جنہیں اپنی جان کی قربانی دے کے اپنے رب راضی کریں تو ایک انپڑھ مولوی انپڑھ ذاکر انہوں نے بولو تو ختم کر دیا اس کی منڈیا لگا میں نے شیعہ بھائی فون کی تھا مولانا صاحب ساڑی داد نے مجلس پڑھ دے تو سے خوش کر دے سا خوش کرنے کا مطلب پتہ ہی نہیں نا ڈھیر سارے پیسے دے سا ہے کہ یار پہلے گھر کو پہلے ڈھیر سارے تو میں کوئی کمائی نہیں کی تھی میں نے وراثت جو تھی تو میں انتا خوش کرنے کی لوگ کوئی میں نے اعتماد اہل بیت دی رضا مندی چاہنا وہ کیا مطلب دینا کھڑے ساڑا مراسی ہے ساڑا موقع ہے ساڑا خاتم یہ دھوکہ ہے بڑا بڑا دھوکہ ہے ربیع الاول کا جلوس نکلے ظہر دی نماز گئی عصر دی نماز گئی مغرب دی نماز گئی عشاء دی نماز گئی اور جا کے ٹھوڑ ڈمکتے ہیں نسلے خلطن میں تو بیندہ نہیں ہوتا میں نے کسی لکھائی کہ ہے بھی وہ لڑکیاں نسلیاں پہیاں لڑکے نسلے کہنے یا اللہ کی کر رہے انہوں نے جشن میلاد النبی تو بڑا بڑا اپنے آپ میں دھوکا ہے تو محرم کے دادیں ماتم کر لو چھڑیاں مار لو جنت کو کی ہوگی جنت ایڈی سستی انجل ہو جاتی ہے
18 اہل بیت ذبح ہوئے، 18 اور لاشاں سجانیاں نہ جاندی۔ سب تو پہلے جڑے شہید ہوئے وہ ہیں حضرت قاسم علیہ السلام، امام حسن دے بیٹے۔ انہاں آ کے اجازت مانگی، چاچا میں اجازت دے، میں بیعت کروں۔ انہاں اجازت دیتے، پہلے شہید ہو گئے، جسم ٹوٹے ٹوٹے کر نو ٹوٹے چاہ کے تے پچھاں جاتے رکھے، ایک ایک لاش آ کے اتھے لٹائے۔ نالے فرمایا کہ کی جواب دے صلی اللہ کے نبی نے جنہوں کی اولاد نوین ذبح کر دی۔ تو اس صرف دو چار زنجیرہ مار کے تے جنت رکھ جس، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ سود چھڑیا، نہ حرام چھڑیا، نہ نماز شروع کی ہے، نہ روزہ شروع کیتا ہے، کوئی شے نہیں کی تھی، صرف نہیں نکال کے تے جنت رکھ جس۔ کیڑا قیمتی خون ہے جڑا اس دن زمین تے ٹٹھا ہے میرے نبی دی اولاد کا۔ تے نماز دا ٹائم ہے، میں بے دلیل گل نہیں کر رہا، بات تسی چھڑیاں مارو جنت واجب ہو گئی۔ کسی پڑھے لکھے دی گل سنیا کرو، ان ان پڑھا دی نہ سنیا کرو۔ آپ سورج نو ویکھیا، سورج نہیں جو ہے جمعہ کا دن ہے، آپ نے بلایا حبیب، نہ دے سجے پاسے دے جڑی جھنڈا جنہاں دے ہاتھ چ ہے، نہ بلایا کہ شمبا نو آگ تھوڑی دیر کھلو جاوے نماز پڑھن دے۔ کربلا چ نماز پڑھن دے بہت سخت کرو تھی، اور فرما رہے ہیں تھوڑی دیر کرو جب میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس نے جا کے گل کی تھی، میں کیا اسی تمہیں نماز اس کی قتل کرنا، تھوڑی نماز تو ہوندی نہیں، جب اللہ خدا منتی اہل بیت دی نہیں ہوندی، تھوڑی ہوندی ہے، نہ کہ دسے جو اجازت نہیں دے رہا جنگ روکا۔ میں کہا ٹھیک، ادھے نماز پڑھو، ادھے جنگ کرو۔ اپنی تاریخ کا پڑھو، تسی انپڑھ ذاکراں کو سن دے ہو، کبھی کوئی قوم کے سرنامی گاہ کے بیان کرے، میرا پتر مریا عاصم بھرپور جوانی ہے، 3 سال چڑھتا پیا، میرے ہنجر نہیں کھلوتے، تو میں نے ان سے ڈھول بجا کے تھے خدا ماتم کرنا۔ جب میں ان سے بندے اکٹھے کر کے بولتے ہونا، کچھ تو سوچو، دکھ تو ڈھول بجتا ہے یا دل ٹوٹے ٹوٹے ہوتا ہے؟ میرے نبی کا خاندان ٹوٹے ٹوٹے ہوا گیا، اتنے ڈھول بجا کے ماتم کی وجہ سے۔ کچھ تو سوچو بھائی، میرے نبی نے حضرت ام سلمہ نے آخیا ایک فرشتہ آ رہا ہے ملنا سے، اس نے اندر نہ آمن دے۔ وہ گوئے کے کلوری امام حسین علیہ السلام کھیڑتے ہوئے آ گئے، وہ اندر جان لگے، نہ روک لیا، نہ روکے تو روڑ لگ گیا۔ وہ اتنا ہوئے جو حضرت مسلمان نے چھوڑ دی تھا،
تھوڑی دیر بعد اندروں روڑ کی آواز ہے تو بھاگتے گئی تو آپ نے امام حسین علیہ السلام نے سینے نہ لائے ہوئے تو زور زور سے رو رہے سینہ پاٹ ہے لگی میرے امام کے قربان یا رسول اللہ خیر کی ہو جائے اور میں اے فرشتہ کروتا ہے میرے کو اندسر ہے میرے اس بیٹے نو میری امت ہی ذبح کرتے اور پھر اس کی مٹی کی کھائی ہے مٹی ہے اس سے شدہ خون بہایا جائے خون بگیا نسل ذبح ہوئی نماز نہیں چھٹتی آپ فرمایا ادھے انہوں نے سامنے کھلو کے جنگ کرو ادھے نماز کرو جس نے انہوں نماز پوری کر لی 2 رکعتیں پڑھنی انہوں نے فرمایا تسی جنگ سے آ جاؤ تو 80 منٹ جا کے نماز پڑھنی باقی ادھیاں نے نماز پڑھی اور جنہیں پڑھ لئی آئی انہوں تلوار چاہ لی اور اثر سے پہلے سارے ذبح ہو اس لیے حضرت عبداللہ شہید کی تھے آپ نے جولیٹ کی خیال ہے پتر انہوں تیر لگے یہ ہوتے کی گزرنس میرا جوان بیٹا اچانک فوت ہوا میرا عمر آج تک نہیں میری بیوی میرے تو زیادہ رون گئی تو آپ نے فرمایا یا اللہ تو بدلا نمی میرے تو بس تو آئے حسن میں لٹا دیتا پیچھے کلی جان رہے گئے کھڑو گئے تلوار چاہ آ جاؤ جیام ان جنادت سے خوار کیتے برکو ان نسے جنہیں پھیڑا بٹ بگاڑ تو نسلیاں زخمانہ شروع شروع لیکن کوئی حملہ نہیں کرندہ ستا آپ کو ڈرلا ہے پھر شمر پلیتا کیا تم حملہ کیوں نہیں کریں دے زرع بن شریک تمیمی اس وار کی تاریخ سے تلوار بچلائی گئی آپ میں ڈولے ڈائے سنان بن ابی انس اگامت دے ذبح کرن لگا تو دے ہاتھ کا مرنت پچھان پھر شمر نے اگامت دے میں تو اب بکرہ قربانی تے ذبح ہوندے سنت میں اپنی قربانی دیکھتے کھلو کے انہوں کو میرے کو بکرہ نہیں دیکھیا جاندہ نواسا اور قدر سے شمر نے آ کے گردن نہ کے تلوار چلائے جنہیں بکرے نے ذبح کی ان ذبح کی اور سر چھٹکے نار مارتے سنان بن ابی انس نے دیکھ خولہ بن یزید نے دیکھ اور قربانی کی داستان جڑی اپنے انتخاب میں پڑھ کربلائے جو نماز نہیں چھڑی کہ تم کون آتا ہے میں تسی دامی دا ماتم کر لو کہ تھوڑے واسطے جنت واجب ہو کسی 12 ربیع الاول میں جلوس سے شامل ہو جاؤ تو تھوڑے واسطے جنت واجب ہو گئی اخر اللہ بھیجا بھی تو دیتا ہے ان بھی تو کچھ سیدن علی تو سوچو میرے نبی دی اولاد تے کی گزری اور کیوں نماز نو زندہ رکھیا
جان دیے نماز نہیں چھوڑی. میرے محبوب دی ساری نسل قربان ہو لیکن نماز کسی نہیں چھوڑی. ماتم کرنا ہے جو کرنا ہے, نماز چھوڑ دیتی تو کچھ بھی نہیں. یہ کیا سودا ہے؟ یہ تو شیطانی کام ہے کہ نماز چھوڑ دیتی جائے. میرے نبی آخری الفاظ ہیں, نماز نہ چھڑیا جائے, نماز نہ چھڑیا جائے, نماز نہ چھڑیا جائے. فجر ہے, نماز نہ چھڑیا جائے. سنی ربیع الاول کا جلوس کر دیں, شیعہ محرم کا جلوس کر دیں, نماز تو نہ چھوڑ. نماز چھوڑ گئی تو اللہ کی قسم میں تک پلے نہیں ہے. سبحان اللہ کے طور پر پیسے لگے تو گھر میری بھی چرا گئی سکتوں سے خوش کرتے سائیں دادیں ساڑھے کو گزارا. چنگی موٹی سامی آئی میں کہ یار وہ میرے کو پہلے اللہ کے تیرا تو میں تیرے کو بھی لڑ میں تو لڑنا تھا اللہ کو لڑنا اہل بیت کو لڑنا. جنابی میں سارا سال تعریف کریں میرے واسطے سارا سال محرم ہوتا ہے. ہر موقع پہ انہوں نے تعریف ہم دوسرا بیان کریں. تو آپ نے کسی جگہ تے یہ نہیں آخیا ماتم کر لو تو جنت واجب ہو, ربیع الاول کا جلوس کر لو تو جنت واجب ہوگی. سوچو تو صحیح, اللہ کا کام ہے, سوچو تو صحیح. حسین کو بڑی ہستی اس ویلے کوئی آئی, انہوں نے نماز نہیں چھڑی, صرف اٹھا لیا, نماز نہیں چھڑی. کسی شیعہ واسطے کیوں گنجائش ہے اب پہ جنت لگ جاسی اسی حسین کا ماتم کرتا ہے ساڑھے واسطے جنت پکی ہے, پکی چھوڑ کچی گڑنی نہیں ہے. ایک سجدہ چھوڑ جاوے ہر شک ہو گئی. ربیع الاول کا جلوس نکل رہا ہے, لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں. انہوں دن ربیع الاول انہوں میلاد النبی میلاد النبی پوری دنیا سے منائی جاتی ہے. ایو جی نہیں منائی جاتی جو جی پاکستان ہندوستان میں. میرے بھائیو, الموت لیس منہ الفوت, موت تو کوئی بچیا نہیں, تیاری کرنی چاہیے. آپ کی ولادت بھی ربیع الاول ہے, وفات بھی ربیع الاول ہے. 12 ربیع الاول میں پیدائش ہے, 12 ربیع الاول میں وفات ہے. 29 صفر آپ کو عصر کی نماز بخار چڑھے, پھر 12 ربیع الاول میں آپ کی وفات ہے. 13 دن آپ بیمار رہے, بخار چلتا ہے, نماز نہیں چھوڑی. حتیٰ کہ کھلو نہیں سکے نال بیٹھ کے امام دے باجماعت کے نال نماز پڑھے. پھر کمزوری ہو گئی تو تیمم کروا کے اپنے نماز نہیں چھوڑی. اور پھر فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, لوگوں ایک نماز نہ چھڑیا جی, ایک نوکرانہ چنگا سلوک کرے. یہ دو گلاں سن. ربیع الاول کے جلوس سے ظہر, عصر, مغرب, عشاء چارے نمازاں قضا ہو جاندی.
کی میلاد النبی میرے رب دے فرض دا پاسا ہے. بیمار ہیں روزانہ پوچھتے ہیں کل پہلی باری بیوی سارے نو پتا ہے پھر پوچھنا کل پہلی باری اس بیویاں نے اندازہ لایا کہ آپ عائشہ دے کر پڑھنا چاہتے تو ساریاں بیگمار نے آخیا یا رسول اللہ اس بیماری دن بلتا لو اس وقت ساری باریاں تو اسی بحال کر دے اپنے شکریہ ادا کر حضرت عائشہ دے کر سوموار والے دن تشریف لے آئے اور اگلے سوموار میں آپ دنیا میں تشریف لے گئے. اور داروں میں لوگوں آ گیا جوش طویلہ جبریل اندر آگے چپ کر کے کھڑا ہو جاؤ ان جو پہلے کبھی نہیں کی تھا. آپ فرمایا خیر ہے ٹھیک ہے کلمہ موت کا فرشتہ کر اندر آمد دی جاتا چاہتا. آپ فرمایا آ جاؤ میں کمی ہو کے ملک الموت اندر آیا. السلام علیکم یا رسول اللہ سلام پیش اس بات فرمایا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عشق معاشی اتنی زندگی چاہیے لے لو لیکن موت توڑے واسطے لیکن پابندی کوئی نہیں توڑے واسطے جتنا مرضی آنا چاہو. آپ نے فرمایا کہ میں اجازت دے دے رہا تو میری جان میں کر لے سکے تو اللہ تعالیٰ میری اپنی طاقت ہے تھوڑی جان میں کر لے سکے. آپ نے جبریل لوائن کر کے دیکھا اکھیاں نالی گل کرنے کی صلاح ہے اسے کہ یا رسول اللہ تو تے اللہ تعالیٰ کا شوق ہے ملاقات ہے ابھی بڑی مرضی آپ فرمایا پہلے جا واپس تو اللہ کو پوچھ گیا میرے بعد میرے امت کے نام کی قرض ایک وہ سوال ہے جو میں کس سے نبی نہیں کیتا اپنی امت واسطے پوچھ گیا میری بات میری امت کے نام کی قرض. موت کا فرشتہ واپس گیا جبریل اٹھائی ہوتے ہیں ایک فرشتہ ہو بھی ہے. تھوڑے دیر کے بعد جبریل واپس آئے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تھوڑی امت نال چنگا کرے سختی کوئی نہ کرے جنہیں باندھا بناتا سور بنا دیتا پتھرائیں دبا دیتا انج نہ کر سکتا. فرمایا اللہ ہم کا بتائیں گے ہم میری بات کرتی ہے میں علامات میں اپنے کو بلا دیا اس کے بعد جبریل آ گیا یا رسول اللہ آج میرا دنیا کے تخیر دن آج تو بعد میں کبھی دنیا سے واپس نہیں آؤں تفسیر کو تو صبح آپ نے فرمایا اللہم مغفر لنا یا اللہم بولا لنا اور امت دو نصیحتیں کی تھی غور نہ سنیں. آپ فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم میری امت ایک نماز نہ چھوڑے ایک نماز نہ چھوڑے ایک نوکرانہ اور جنگل سلوک کرے ایک نماز نہ چھوڑے ایک نوکرانہ اور جنگل سلوک کرے. یہ آپ کے دو آخری الفاظ ہیں نماز
نوکرانہ چنگا سے اور پھر اللہم کافی کہال یا اللہ میں بلا لے سر ملک الموت نے وہ مار کے رکھا ہے اور وہ قبض کرنی شروع آہستہ 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 پیروں نے باسو شروع کی تھی جنت کی شروع میں قبض کر لیا اور اسرائیل بھی رو پہ اللہ محمد آئے یا رسول اللہ آج دنیا کو دکھ ویکھیا جڑا کبھی نہیں بیٹھی اور جان قبض ہو حضرت عائشہ کی چیخ میں تھی حضرت ام سلمہ حضرت سودا حضرت صفیہ ایک اس نے نیڑے آنے بائٹے آ گئی ہیں اتنے باقی بیگمات بھی آ گئی ہیں اور سارا مجمع بیگمات کا اکٹھا ہو گیا سب نے رومن شروع کی تھا تو اگر صدیق نے فرمایا رو صبر کر آخرت میں دے واسطے دنیا تو دیتا ہے اور اس کے بعد ہاں کچھ دن پہلے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ لڑتا ہے تھوڑی واپسی نیڑے تھوڑے موت کا انتظام کون کر سکتے فرمایا میرے اہل بیت میں غسل دینا میرے اہل بیت ہی میں کفن بہانا اور میرے اہل بیت بھی پہلے فرشتے آ کے میرے ہوتے درود و سلام پڑھیں گے این جنازہ نہیں پڑھے گی سڑے ہوں گے فرشتے ستا آسمانہ نے آ کے میرے ہوتے درود و سلام پڑھ سکیں اس کے بعد میرے اہل بیت آئیں گے وہ درود و سلام پڑھ سکیں اس کے بعد پھر مہاجرین ہو سکیں پھر انصار ہو سکیں پھر مدینے کے وہ نوکر ہو سکیں پھر نوکرانی ہو سکیں پھر بچے ہو سکیں بچیاں ہو سکیں سب میرے ہوتے درود و سلام پڑھ سکیں اس کے بعد میں نے میرے اللہ کے حوالے کر دیا تو دنیا سب تو بڑا خوشی کا دن 12 ربیع الاول 571 اور دنیا سب تو بڑا قوم کا دن 12 ربیع الاول 622 ہجری جس دن آئے اس دن واپس ہو امت میں نصیحت فرمائی نماز نہ چھوڑے میری بھی ایک بڑی درخواست نماز نہ چھوڑے کبھی رہ جائے قضا کر لیا کرو رات سمجھ تو پہلے ہی قضا کر لیا کرو میں نہ جامن دی کرتا میرے نبی دی آخری نصیحت نماز نہ چھوڑے نماز نہ چھوڑے نماز نہ چھوڑے قضا ہو جائے پوری کر کے پھر سنے کرو نہ سنے ادب تو میرا تعلق بچپن کا رہی چھوٹی عمر کا مانتے ابا جی کو تو پتہ لگ گیا کہ ساڑھے گرو پہلے ساڑھے والدین کا آپس دوستانہ ہے ملازم حسین سے آپ دنیا علاوہ سو ایمرسن کالج میں کام کرتے پڑھتے ہیں بڑی تو بی اے کر لیتے کر بیٹھے دوسرے سے ملازم حسین کی تھا انہوں نے مطلب میرا ہوا
تبلیغ والے پاس پہاڑ ہو گیا. وہ ساری زندگی کا رخ ہی تبدیل ہو گیا. انہوں نے مہربانی کی تھی. آج میں مجھے افسوس واسطے آیا ہوں. میں ایڈا لمبا سفر کوئی نہیں کریں گا اپنی تکلیف کی وجہ. لیکن اتنا ایسا تعلق ہے جو نام لڑانا ہے. اس وجہ سے میں اپنا جبر کر کے 4 گولیاں صرف درد دیا ان سے درد آتا ہے جان ہی نہیں چھوڑیں گا. میں تھا کہ آیا کہ میرے یار کے واسطے قرآن خوانی ہے, دعا ہے, میرا بھی حصہ ہے. اللہ کے در کے بلند کرے اور اسے بڑی کی دلاؤ واسطے مدرسہ میرے مدرسے کا سسٹم ہے. میں اللہ کے فضل و کرم اور قطر واسطے 4 لاکھ دفعہ کرنا پڑا ہے. 4 لاکھ دفعہ کرنا پڑا ہے کہ اللہ کے در کے بلند کرے کہ گناہ معاف کرے. میرے دل میں تو اتنا ہی نہیں سکتے تو میں کر نہیں کر سکتا. اپنے مرنے والے واسطے دعا کرے. میرے والد فوت ہوئے والدہ میں انہوں نے واسطے 20 نفر پڑھنا روزانہ. میرا بیٹا فوت ہوا اس سال میں بہت زیادہ لگی ہے. وہ صدمہ میرے اندر جاندہ نہیں گیا. اس واسطے بھی میں ہر ہفتے 3-4 لاکھ دفعہ کرنا پڑے نہ اپنے طالبینوں کو اللہ کے در کے بلند کرے. جو ٹوٹ گئے نہ کے واسطے ایک اللہ سانو رستہ دیکھ رہا ہے. یہ سارے ثواب واسطے کرنے لگے اور کے نام بخشیا جائے. اللہ نہ دے